اڑتے جا رہے تھے اوپر اور ایک ایریا آیا کالا سا وہاں پر. اچھا آپ کو لے کے اوپر اڑتے گئے؟ جی جی. میں نے دیکھا ایک موت کا فرشتہ جو میرے پاؤں کے پاس کھڑا ہے, میری روح قبض کر رہا ہے, نکال لی اس نے میری روح اور مجھے لے کر جا رہا ہے. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ مجھے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں کہ کانوں سے خون آ رہا ہے, تمہارے منہ سے خون آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سید باسط علی. آج کی کہانی سن کر آپ رنجیدہ بھی ہوں گے, دکھی بھی ہوں گے, آنسو بھی آپ کی آنکھوں سے آئیں گے کہ ایک لڑکی جو زندہ مر کے زندہ ہوئی ہے, جس کا انتقال ہوا اور انتقال ہو کے جہنم تک گئی, وہاں پر اس نے کون لوگ بھی دیکھے جلتے ہوئے. کیا ساری کہانی ہے وہ اس سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مشال. مشال کہاں سے ہو؟ کراچی سے. مشال مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا انتقال ہوا, آپ نے پوری کہانی مجھے بتائی کہ انتقال ہوا, جہنم تک گئی, کیا یہ کہانی ہے ساری؟ یہ کہانی یہ ہے کہ میں نے دیکھا ایک موت کا فرشتہ جو میرے پاؤں کے پاس کھڑا ہے, میری روح قبض کر رہا ہے, نکال لی اس نے میری روح اور مجھے لے کر جا رہا ہے. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ مجھے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں. وہاں پر اتنی آگ تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. وہ پورا شہر جیسے پورا ہی آگ جیسا تھا. میں کچھ لوگوں کو وہاں پر جلتے ہوئے دیکھا. کن لوگوں کو؟ کچھ سیاست دان تھے, میں ان کا نام نہیں لوں گی, لیکن میں نے انہیں جلتے ہوئے دیکھا. مجھے ایک جگہ لے کر جا رہے تھے جہاں وہ پورا گھر جیسا تھا, وہ پورا جل رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ تم یہاں پر رہو گی. میں روتی رہی, میں چلاتی رہی کہ مجھے بچا لو, لیکن کوئی نہیں آیا مجھے بچانے. آپ نے یہ منظر آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ کی جو روح نکالتی وہ فرشتہ یعنی کہ اسرائیل علیہ السلام آئے؟ جی جی بالکل, میں نے انہیں ہی دیکھا تھا. اچھا. اور مجھے لے کر جا رہے ہیں, وہ اڑتے جا رہے تھے اوپر اور ایک ایریا آیا کالا سا وہاں پر. اچھا آپ کو لے کے اوپر اڑتے گئے؟ جی جی اڑتے گئے وہ اوپر. آپ نے باڈی اپنی نہیں دیکھی کہ نیچے رہ گئی ہے اس طرح کچھ؟ میں نے وہی دیکھی تھی اور مجھے میرا ہاتھ انہوں نے پکڑا اور مجھے لے کر جا رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے چھوڑ دیں, لیکن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلتے گئے, اڑتے گئے وہ اوپر آسمان کی طرف. پھر ایک ایریا آیا وہاں پر کالا سا, پھر وہاں پر لے کر گئے مجھے. اور پھر ہی میں نے دیکھا وہ سارا منظر جیسے جہنم ہی تھی وہ. اور ایسے ہی میں نے لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا. مجھے کہا کہ تم بھی یہاں رہو گی. میں اتنی چلائی ہوں, میں اتنا روئی ہوں, میں اتنا گر گرائی ہوں ان کے آگے کہ مجھے چھوڑ دیں, مجھے نہیں رہنا. پھر ایک دم سے پھر میرے کانوں میں سے بھی خون نکلنے لگ گیا. میں گھبرا گئی, میں اٹھی ایک دم سے. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ میرا خواب تھا. سارے گھر والے بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے, کہ کانوں سے خون آ رہا ہے, تمہارے منہ سے خون آ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی, مجھے پتہ چلا کہ میں میوزک بہت زیادہ سنتی تھی, میں سنگنگ کرتی تھی ہر اینی ٹائم, میں یہی میوزک, اسی وجہ سے مجھے یہ خواب آیا. اچھا ریئلٹی میں خواب کے بعد آپ کے کانوں سے اور منہ سے خون آنے لگ گیا؟ جی بالکل خون آنے لگ گیا. جیسے میں اٹھی ہوں نا تو میرے کانوں میں سے اور منہ میں سے خون آنے لگ گیا. تو مجھے پتہ چلا کہ یہی وجہ ہے کہ میں دین سے بہت زیادہ ہی دور ہو چکی ہوں. تو اس لیے آپ بھی پلیز میوزک سے, سنگنگ سے سارا دور رہیں اور اسلام کی طرف آ جائیں. ناظرین یہ دیکھیں, یہ کہانی اس کے ساتھ اوریجنل ہوئی کہ اس کی پوری پراپر جو ہے روح وہ قبض کی گئی اور اس کو اوپر لے کے جایا گیا اور وہاں جہنم کا رستہ دکھایا. اس کو سیدھے رستے پہ لانے کے لیے اللہ جس کو سیدھے رستے پہ لائے کیسے لاتا ہے. اور اس نے جو ہے, اب آپ میوزک سنتی ہیں؟ نہیں, اب میں بالکل بھی نہیں سنتی. اور میں صبح اٹھتی ہوں تو میں سورہ رحمان سنتی ہوں اور بس صورتیں سنتی رہتی ہوں, قرآن کی تلاوت کرتی ہوں. میں میوزک سے بالکل دور ہو گئی ہوں. اور میں اور لوگوں کو بھی کہتی ہوں جو بھی مجھ سے ملتا ہے تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ آپ پلیز میوزک سے دور رہیں. میوزک یعنی گانے بجانے سے, اور ہمارے ہاں گانے عام ہیں. ہماری فلمیں دیکھ لیں, ڈرامے دیکھ لیں, پردگی ہے ہی نہیں. ہر طرح کا گانا یہاں پر ہے, ہر طرح کا ڈانس یہاں پر ہے, ہر طرح کا کلچر یہ ہے. تو آپ کے ساتھ تو یہ ہوا, آپ ان کو کیا مشورہ دو گے؟ یہ فلمیں جو بناتے ہیں پاکستان میں, یہ اس طرح کی, ان کو کیا آپ مشورہ دو گے جو اسلامک ملک ہوتے ہوئے یہ حرکتیں؟ میں یہی مشورہ دوں گی کہ آپ پلیز ان سب چیزوں کو بند کر دیں اور لوگوں کو ان سب سے بہکانا بند کر دیجیے اور اسلام کی طرف آ جائیں. بس
یہی کہنا چاہوں گی. لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں گانے سننے لگ جاتے ہیں. وہ ایک وقت تھا صبح صبح اٹھتے ہی تلاوت قرآن پاک ہوتی تھی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ صبح اٹھیں اور تلاوت کریں اور تلاوت قرآن کریں تاکہ آپ کے ملک میں برکتیں ہوں؟ جی بالکل، میں نے بھی اپنے محلے میں سنا ہے، دیکھا بھی ہے کہ صبح ہی صبح گانے بجانے لگ جاتے ہیں. یہ نہ کہ ہم سورج چلا دیں کہ کوئی دوسرا بھی بندہ سن لے، تھوڑا ان سے بھی اچھا لگتا ہے. ایسے سورج کے خواب میں سیاستدان بھی آئے ہیں جو پرانے جو فوت ہو گئے ہیں. جی میں نے انہیں دیکھا تھا، جو ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، سیاست دان ہے وہ، میں ان کا نام نہیں لوں گی، لیکن ان کو بھی میں نے چلتے ہوئے دیکھا تھا. تو سوچ لیں، سیاستدانوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ خواب ایسے نہیں آتے. کوئی چیز ہوتی ہے تو اس ملک کے لیے اچھا کام کریں. مسئلہ کشمیر پر اچھے طرح رہیں. کشمیر کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس پر آپ جب تک نہیں بولیں گے یہ آخرت یہی ہے. خیر وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بات ان کی کہانی میں نے کہا آپ تک ضرور پہنچاؤں کہ ایک لڑکی جس نے اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ جاتے ہوئے دیکھا اور اس سے نکل کر اب وہ قرآن کی تلاوت سنتی ہے. یہ میوزک بالکل نہیں سنتی، گانے بجانے بالکل نہیں سنتی. اس کی ریئلٹی میں خون آیا، اور جب خون آیا اپنے گھر والوں کو دکھایا. جی میرے گھر والے بھی بہت زیادہ ہی پریشان ہو گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ. میں بالکل بھی، مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میرے منہ سے کانوں سے کیوں اتنا بلڈ آ رہا ہے، کیونکہ صبح اٹھی تھی میں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، کہیں لگی بھی نہیں تھی. تو سبھی پریشان ہو گئے تھے کہ آ ہی جا رہا ہے، بند ہی نہیں ہو آپ نے رہا. اس کے بعد میک اپ کرنا یہ چیزیں چھوڑ دیں؟ جی بالکل. بڑی بات ہے ناظرین. تو یہ کہانی کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ آپ سب کے سننے والی کہانی ہے کہ آخرت میں سزائیں کیسے ہیں. یہ 4 دن کی دنیا، 4 دن کی زندگی جہاں آپ کو گاڑی بنگلہ چاہیے، زمینیں چاہیے، پلاٹ چاہیے، اس کے بعد جانا کہاں ہے؟ قبر میں. اور اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ عذاب الہی. اگر آپ آج اس سیدھے راستے پر نہیں آتے. ہمارے ملک میں سود عام ہے، سود پہ ملک چل رہے ہیں. کیا فائدہ؟ کیا ان چیزوں کا فائدہ جب آپ کے ملک میں اگر آج آپ سود لیتے ہیں، کل جا کے آپ جہنم کی سیر پہ جائیں گے، کل آپ جہنم میں جائیں گے. یہ کہانی ہر ایک بندے تک پہنچائیں تاکہ وہ اس طرح کے گانے، ڈانس، بے حیائی کے کام چھوڑے اور دین پہ آ جائے. آج بھی وقت ہے دین پہ آنے کا. دین پہ آ جاؤ، ورنہ کل خدا بڑا حساب لے گا. اللہ قہار بھی ہے، صرف مہربان نہیں ہے. مجھے دیں اجازت اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سب کو، ہمارے ملک کو، ہمارے تمام جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، جتنے بھی دنیا میں اسلام پہ چلنے والے ملک ہیں، ان کو بے حیائی سے روکے اور وہ دین کے راستے پہ چلیں. دین پہ چلیں گے، ڈٹیں گے تو آپ چاہے فلسطین ہو، چاہے کشمیر ہو، ان کے مسلمانوں کے لیے آپ لڑ سکیں گے. مجھے دیں اجازت. خدا حافظ. اللہ حافظ.